وعلیکم السلام زویا سرتاج. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہیں؟ آج کلاس تھوڑی سی دیر سے شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح میں ایک کلاس تھی تو اس کو ختم کرتے وقت تھوڑا سا وقت لگ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آج آپ لوگوں کا پتہ بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ٹیسٹ بھی ہے آپ کا قصیدے کا جو آن گوئنگ ہے، یعنی کہ وہ چل رہا ہے. اس کی ٹائمنگ 8 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہے، صبح سے لے کے شام کے 8 بجے تک. تو ہو سکتا ہے بچے وہاں پر ٹیسٹ دینے چلے گئے ہوں، لیکن کچھ بچے نالائق اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم سے پتہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹیسٹ بھی ہوگا اور کلاس بھی ہوگی. پہلے کلاس کیجیے گا، اس کے بعد ٹیسٹ کریے گا، کیونکہ ٹیسٹ کا ٹائمنگ آپ کو شام تک اویلیبل رہے گا. لیکن کچھ بچے چاہتے ہیں نا کہ پہلا شو دیکھنا ہے فرسٹ مووی کا، تو ویسے ہی کچھ بچوں میں جو ہے وہ کیا تھا، پہلے ٹیسٹ دیں گے، کلاس تو بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں گے. تو وہی والی بات ہو گئی. ٹھیک، چلیے کوئی بات نہیں. جو آئے ہیں ان کا استقبال ہے آج کی اپنی کلاس میں، اور ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں مرزا دبیر کو، جو مرثیے میں میر انیس کے بعد ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ٹھیک، اہم مقام رکھتے ہیں. اور اس بات کا ذکر ہمیں موازان انیس و دبیر میں ملتا ہے. موازان انیس و دبیر تصنیف ہے، اس میں ملتا ہے جو 1907 میں کیا ہوئی لکھی گئی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے. اور اسی میں جو ہے وہ کافی بحث کی گئی ہے ان دونوں کے لحاظ سے. لیکن یہاں پر ہم لوگ کسی کا تنقیدی مطالعہ یا کسی کا تقابلی مطالعہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم حالات زندگی سے ان کے کیا ہو رہے ہیں، روبرو ہو رہے ہیں. اور حالات زندگی میں جو ہے سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ دبیر کا اصل نام کیا ہے. تو مرزا سلامت علی، مرزا سلامت علی ان کا اصل نام ہے، اور تخلص ہے ان کا دبیر. تخلص ہے ان کا دبیر، جو انہوں نے اپنے استاد ضمیر کے اس میں رکھا. ضمیر جو ہے وہ ان کے استاد کا نام تھا. کبھی کبھی ضمیر کا پورا نام پوچھ لیا جاتا ہے تو لکھ لینا میر مظفر حسین ضمیر. میر مظفر حسین ضمیر. اور ان کو جو ہے یعنی کہ میر مظفر حسین کو بھی اپنے شاگرد دبیر پہ جو ہے وہ کیا تھا، بہت فخر تھا. اس لیے جو ہے دبیر کہتے تھے پہلے تو یہ شہرا تھا ضمیر آیا ہے. پہلے تو یہ شہرا تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے. اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے. تو میر مظفر حسین ضمیر کو بھی اپنے شاگرد کی استادی پہ کیا تھا، فخر تھا. ٹھیک ہے. اور شاگرد کون تھا، دبیر تھا، اور استاد کون تھا، ضمیر تھا. اور استاد کے بعد سب سے اہم مقام کس کا مانا جاتا ہے، والد کا. تو ان کے والد کا نام تھا مرزا غلام حسین. مرزا غلام حسین جو ہے وہ کیا تھے، ان کے والد محترم کا تھا، جن کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے. اور ایران سے یہ کہاں پر آ کے بسے، یہ بسے دلی میں. دلی میں بھی کہاں، بلی ماران میں، جہاں پر پیدائش اور جہاں پر غالب نے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کی. وہیں پر مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش ہوئی. کب، 1803 میں. کہاں پر، دہلی میں. اور وفات کب ہوئی، 1875 یعنی کہ 1875 میں. کہاں پر، لکھنؤ میں.
پیدائش 1803 دلی میں اور وفات 1875 لکھنؤ میں اور ان کی پیدائش پر بتایا گیا تھا بخت دبیر اور اس سے جو ہے وہ ان کی تاریخ ولادت نکالی تھی بخت دبیر کے نام سے ٹھیک ہے. اور جب یہ محض 10 برس کے تھے، ہوئے تو ان کے جو والد محترم تھے مرزا غلام حسین، وہ ان کو دہلی سے کہاں لے کر آ گئے؟ لکھنؤ آ گئے. اور یہاں پر جو ہے وہ ایک محلہ تھا جس کا نام تھا محلہ نخاس. یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے لگے. اور جب دبیر 11 برس کے ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ شاعری شروع کی. اور تبھی جب انہوں نے شاعری شروع کی تو ان کے والد محترم مرزا غلام حسین نے ان کو جو ہے وہ پیش کر دیا کس کے سامنے لے جا کے؟ میر ضمیر کے سامنے. اور اپنے والد کے کہنے پر ہی مرزا سلامت علی دمیر نے میر ضمیر کی شاگردی اختیار کی. اور جب ان کے شاگرد بنے تبھی جو ہے انہوں نے اپنا تخلص رکھ لیا دبیر. اپنے استاد کی نسبت سے انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا؟ دبیر، تاکہ یہ جو ہے وہ ملتا جلتا رہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے دبیر کی آگے مشہوریت ہونے لگی اور یہ بڑے ہونے لگے تو ان کے والد محترم نے جو ہے اپنے رشتے داروں میں ہی رشتے دار ہوئے ان کے سید معصوم علی، ان کی بیٹی سے جو ہے وہ ان کا کیا کرا دیا؟ نکاح کرا دیا. اور نکاح کرنے کے بعد ان کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوئی. 2 لڑکوں میں نام آتا ہے سب سے پہلے محمد جعفر کا جو ہے وہ نام آتا ہے. اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے محمد ہاشم عطارد کا. یہ 2 بیٹے ان کے پیدا ہوئے، محمد جعفر اور محمد ہاشم، اور ایک لڑکی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ایگزام میں آپ سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے. اور جب یہ لکھنؤ آئے 11 برس کے تھے، اس کے بعد یہ کبھی لکھنؤ کو خیر آباد کہہ کر نہیں گئے. اور یہیں پر جو انہوں نے 1875 میں کیا کہی؟ وفات پائی. لیکن کبھی کبھی مرثیہ پڑھنے یہ باہر جایا کرتے تھے مجلسوں میں. کوئی بتا سکتا ہے مجلسوں میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نوحے پڑھے جاتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے یا دعا پڑھی جاتی ہے؟ A B C اور D. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ویری گڈ زویا سرتاج، گڈ. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سلام پڑھایا جاتا ہے مجلسوں میں. اور سلام پڑھنے کا جو رواج ہے مرثیے میں، سلام پڑھنے کا جو رواج تھا یا شروع ہوا، وہ کس نے کیا؟ دھیان رکھنا، وہ کیا تھا انیس نے ہی سلام جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا مرثیوں میں. اور انیس اور دبیر میں جو ہے وہ کیا تھی؟ ادبی چشمک تھی. انیس و دبیر میں جو ہے وہ کیا تھی؟ ادبی چشمک تھی. اور ادبی چشمک ہونے کے باوجود بھی دونوں میں کیا تھا؟
بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، کیونکہ جو دبیر تھے ان کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا کالا تھا، رنگ کالا تھا، لیکن پھر بھی انیس جو ہے انہیں مذاق میں یا دوستانے میں انہیں کیا کہتے تھے؟ حضرت یوسف کہتے تھے، حضرت یوسف۔ اور حضرت یوسف کس کے لیے مشہور ہے؟ اپنے خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ادبی چشمک ہونے کے باوجود ایک تعلقانہ یا ایک اخلاق جو ہے وہ ان کے اندر اچھا تھا، لیکن دبیر جو ہے وہ اس بات کا کیا کبھی برا نہیں مانتے تھے، کیونکہ دبیر کا رنگ جو ہے وہ کالا تو تھا لیکن دل کے جو ہے وہ بہت صاف تھے، اسی لیے انہیں انیس جو کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت یوسف کہا کرتے تھے۔ اور ان دونوں میں جو ہے وہ کیا تھی؟ ادبی چشمک تھی، انیس میں اور دبیر میں۔ چشمک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں، آگے بڑھ کے جو ہے وہ کام کریں۔ اور جب انیس جو ہے وفات ہوئی انیس کی 1874 میں، تو کہا جاتا ہے کہ دبیر نے ان کی وفات پر دبیر نے ان کی وفات پر قطع کہا یا ان کے تاریخی وفات کہی یا قطع کہا۔ کس نے؟ دبیر نے، 1874 میں۔ ٹھیک ہے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے قطع میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ قطع میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ قطع میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ چار ہوتے ہیں، ویری گڈ، شاباش۔ کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ اور یہ جو 1874 میں دبیر کے انتقال پر ان کی قطع کہی یا ان کی تاریخی وفات کہی، وہ کہی تھی قربان نہیں ہے، میر باقر ہے، قربان نہیں ہے، میر باقر ہے، میر باقر تاج۔ یہ امام باڑہ ہے، لکھنؤ میں ہی ہے، وہیں پر جو ہے انہوں نے کیا کی تھی؟ ان کی تاریخ ولادت یا تاریخ وفات کہی تھی، امام باڑے میں، میر باقر تاج کے امام باڑے، 1874 میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی سال 1874 میں ہی، کیونکہ آپ کو پتا ہے 1871 میں حیدرآباد کا سفر کیا تھا، حیدرآباد کا سفر کیا تھا انیس نے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بالکل 6 لوگوں کے ساتھ کیا تھا، جس میں ان کے 2 بیٹے بھی کیا تھے؟ شامل تھے۔ تو اسی طرح سے 1874 میں دبیر نے کلکتہ کا کیا تھا، کلکتہ کا سفر کیا تھا، اور غرض کیا تھی؟ غرض تھی آنکھوں کا علاج، غرض تھی آنکھوں کا علاج۔ حالانکہ دبیر کو ایک اور مشکل تھی، اور وہ تھی ہاجمے کی۔ ان کا ہاجمہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، اور اس وجہ سے بھی جو کافی پریشان رہتے تھے۔ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کو ہاجمے کی شکایت تھی؟ تو دبیر کو بھی تھی، ناسک کو بھی تھی، اور انیس کو بھی تھی، تینوں کو ہی یہاں پہ جو ہے وہ کیا تھی؟ دقت تھی ہاجمے کی۔ اور آنکھوں کی غرض کے علاج کے لیے یہ کہاں گئے تھے؟ کلکتہ گئے تھے۔ کب؟ 1874 میں۔ کلکتہ جو ہے وہ شروع سے ہی اردو ادب کا کیا رہا ہے؟ ایک مرکز رہا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پوچھا بھی جاتا ہے کہ غالب نے پینشن کے لیے کہاں کا سفر کیا تھا؟ پینشن کے لیے کہاں کا سفر کیا تھا؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ہاں،
کلکتہ کا کیا تھا. کب کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ ایئر بتانا ہے. ایئر بتا دیجیے. غالب نے کلکتہ کا سفر کب کیا تھا؟ اگر آپشن نہیں پتا یا آنسر نہیں پتا تو آپ این لکھ دیجیے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھارہ سو چھبیس. اور کوئی بچہ بتائیے. ویری گڈ. 1826 میں کیا تھا. کس کے لیے کیا تھا؟ پینشن کے لیے. اور 1828 میں جو ہے وہ پہنچے تھے. ایگزام میں جو ہے یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کلکتہ میں تو یہ آنکھوں کے علاج کے لیے گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ یہ اور جگہ بھی گئے تھے، لیکن وہ صرف مرثیہ پڑھنے کی غرض سے گئے تھے. جیسے لکھنؤ میں تو یہ آئے تھے تو یہاں پہ مرثیہ پڑھے دلی سے. اس کے بعد فیض آباد میں بھی گئے. فیض آباد میں بھی یہ پڑھنے گئے. اس کے بعد عظیم آباد میں بھی انہوں نے مرثیے پڑھے. عظیم آباد میں بھی. اس کے بعد بنارس میں بھی. اور بنارس کے بعد سیتاپور میں بھی. سیتاپور میں بھی. تو یہ کچھ جگہ ہیں جہاں پر جو ہے انہوں نے مرثیے پڑھے. اور لکھنؤ میں ایک نواب ہوئے ہیں جن کا نام ہے واجد علی شاہ. واجد علی شاہ. ان کے دربار میں بھی جو ہے انہوں نے مرثیے پڑھے ہیں. اور ان کے دربار میں یا ان کو سننے کے بعد واجد علی شاہ نے ایک بات کہی یا ان کے متعلق ایک قول کہا، وہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا. میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں. میں کم سنی یعنی کہ کم عمر ہوں. میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں. نظم دبیر ہوں. میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں. واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں. واللہ لطف شعر. واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں. تو یہ بات کس نے کہی؟ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ نے کہی تھی. کس کے متعلق کہی تھی؟ دبیر کے متعلق کہی تھی. میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں. واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں. یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات کہی ہے نواب واجد علی شاہ نے، جو کہاں کے نواب تھے؟ لکھنؤ کے نواب تھے. اسی کے تعلق سے دبیر نے مرثیہ گوئی میں بھی طب آزمائی کی ہے، مثنوی میں بھی طب آزمائی کی ہے، اور اس کے علاوہ رباعی میں بھی طب آزمائی کی ہے، اور غزل میں بھی جو ہے انہوں نے طب آزمائی کی. یعنی کہ اردو کی بہت ساری اصناف ایسی ہیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ طب آزمائی کی ہے. لیکن جو ان کو مقبولیت ملی ہے یا جو مشہور ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں مرثیے کے حوالے سے. تو ان کے کچھ اہم مرثیے بھی لکھیں گے، ان کی کچھ مثنوی بھی لکھیں گے. رباعیاں اور غزل جو ہے وہ اتنی اہم نہیں. ٹھیک. جیسے اگر ہم بات کریں مثنوی کی تو ان کے دیوان میں یا ان کے کلیات میں 3 مثنوی کا ذکر ہے. اور 3 کون کون سی مثنوی ہیں؟ پہلی مثنوی ہے مثنوی احسان القصص. مثنوی احسان القصص. کاف سواد اور سواد. مثنوی احسان القصص. ٹھیک. اس کے بعد دوسری ہے مثنوی معراج نامہ. مثنوی معراج نامہ. اور تیسری مثنوی ہے مثنوی ممتاز نامہ. مثنوی ممتاز نامہ. یہ کیا ہے؟ ان کی 3 مثنوی ہیں.
احسان القصص، معراج نامہ اور ممتاز نامہ۔ اس کے بعد ربائی بھی ہے ان کی، لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہے، لیکن ربائی کے حوالے سے ایک کول ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے امداد امام عصر کا۔ کول ہے امداد امام عصر کا، انیس و دبیر نے، انیس و دبیر نے، انیس و دبیر نے اردو ربائی کی شرم رکھ لی۔ انیس و دبیر میں اردو ربائی کی شرم رکھ لی، شرم رکھ لی۔ اور ٹھیک یہیں پر ایک کوشچن میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، انیس و دبیر نے اردو ربائی کی شرم رکھ لی، اردو ادب میں سب سے مشہور داستان کون سی ہے؟ اردو ادب میں سب سے مشہور داستان کون سی ہے؟ اردو ادب میں سب سے مشہور داستان کون سی ہے؟ ہاں، باغ و بہار ہے۔ اور اردو ادب میں سب سے شاہکار ناول کون سا مانا جاتا ہے؟ اردو ادب میں سب سے شاہکار ناول کون سا مانا جاتا ہے، یا سب سے مشہور ناول کون سا مانا جاتا ہے؟ آگ کا دریا۔ اچھا، منشی پریم چند تو کہیں نہیں ایگزٹ کریں گے، بالکل غودان کو مانا جاتا ہے۔ اردو ادب میں جو سب سے مشہور ناول ہے وہ مانا جاتا ہے غودان کو۔ ٹھیک اسی طرح سے اردو کی یا اردو میں سب سے اہم ربائی کا مجموعہ کون سا ہے؟ اردو میں سب سے اہم ربائی کا مجموعہ کون سا ہے؟ انیس و دبیر کا نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں بالکل، زویا سرتاج نے صحیح جواب دیا، آنسر ہو جائے گا روٹ۔ یہ کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا، فراق گورکھپوری کا۔ اور فراق گورکھپوری کس تنقید سے وابستہ ہے؟ فراق گورکھپوری کس تنقید سے وابستہ ہے، یعنی کس تنقید کے رہبر ہیں؟ تو یاد رکھ لینا، تاثراتی تنقید سے۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ فراق گورکھپوری کا تعلق ہمیشہ سے ہی تنقید کا تعلق تاثراتی تنقید سے رہا۔ تو اس میں جو ہے یہ کچھ سوال تھے ان کے حوالے سے، دبیر کے حوالے سے، ربائی کے، مثنوی کے۔ حالانکہ ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے ان کے مرثیے بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان کا مرثیہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کچھ اہم مرثیے جو ہے وہ ہم لوگ لکھ لیں گے تاکہ ایگزام میں جو ہے وہ ہمیں یاد رہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو سب سے مشہور مرثی میں آنا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے کہ شیر کی آمد ہے سے رن کانپ رہا ہے۔ کس شیر کی آمد سے، کس شیر کی آمد، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کانپ رہا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی مقبول کیا مرثیہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لکھ لیجیے گا، وسعت خدا کا قوت بازو حسین ہے، سوری دست خدا ہے، دست خدا کا، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ان کا ایک مشہور مرثیہ ہے دبیر کا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا،
کس کا علم حسین کے منبر کی زیب ہے؟ کس کا علم حسین کس کا علم حسین کے منبر کی زیب ہے؟ زیب ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں منبر کسے کہا جاتا ہے؟ کس کا علم حسین کے منبر کی زیب ہے؟ کسی بچے کو پتا ہے؟ کچھ بچوں کو پتا ہوگا، امید ہے مجھے اس طرح کی۔ ہاں، جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے، اور خطبہ جہاں دیا جاتا ہے وہاں پر صرف عالم ہی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے۔ عالم ہی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اس کو علم کا جو ہے وہاں سے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، مرزا دبیر کا ہی ایک اور مرثیہ ہے۔ پیدائش شعائب مہر کی مقراظ جب ہوئی۔ پیدا شعائب مہر پیدا شعائب مہر کی مقراظ جب ہوئی پیدا شعائب مہر کی مقراظ جب ہوئی، یہ بھی کیا ہے؟ ان کا ایک مشہور مرثیہ۔ اس کے بعد آمد ہے تاجدار ثریا، آمد ہے تاجدار آمد ہے تاجدار ثریا، آمد ہے تاجدار ثریا جناب کی، آمد ہے تاجدار ثریا جناب کی۔ اس کے بعد جب رن میں ابن شریر جب رن میں ابن شیر جب رن میں ابن شیر خدا کا حملہ ور ہوا جب رن میں ابن شیر خدا کا حملہ ور ہوا جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، ذرہ ہے آفتاب در بو تراب کا، ذرہ ہے آفتاب در ذرہ ہے آفتاب در بو تراب کا، یہ بھی کیا ہے؟ میر دبیر کا مرثیہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، کعبہ ہے ایک دریچہ ایوان کربلا، کعبہ ہے ایک دریچہ ایوان کربلا، کعبہ ہے ایک دریچہ ایوان کربلا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، جب رن میں آستینیں چڑھائی حضور نے، جب رن میں آستینیں چڑھائی حضور نے، جب رن میں آستینیں چڑھائی حضور نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا، اور لاسٹ لکھ لیجیے گا، اے شمس و قمر نور کی محفل ہے، اے شمس و قمر نور کی محفل ہے، اے شمس و قمر نور کی محفل ہے یہ محفل، اے شمس و قمر نور کی محفل ہے
ये महफिल। ठीक है, ये कुछ इनके मरसी हैं एग्जाम के हवाले से जो आपको याद रखने हैं, और इसी में से जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अनीस और दबीर के ताल्लुक से जो है वो कुछ किताबें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अनीस की मैंने आपको कल लिखवा दी थी, और आज जो है मैं आपको दबीर की कुछ किताबें लिखवाऊंगा, तो नोट कर लीजिएगा। जैसे दबिस्तान दबीर, दबिस्तान दबीर, ये किसकी किताब है? जाकिर हुसैन फारूकी की। जाकिर हुसैन फारूकी की ये तसनीफ है। इसके बाद मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा सलामत अली दबीर, ये किसकी है? मोहम्मद जमा की, मोहम्मद जमा की। मिर्जा सलामत अली दबीर, ये तसनीफ है मोहम्मद जमा की। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, ये किसकी तसनीफ है? ताहिर हुसैन काज़मी की, ताहिर हुसैन काज़मी की तसनीफ है मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, मरसिया निगारी। इसके बाद मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी, सॉरी छोटा सा करेक्शन बेटा, राइटर गलत है। मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी के मुसन्निफ है एस ए सिद्दीकी, एस ए सिद्दीकी। ताहिर हुसैन की अगली वाली है। मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी है एस ए सिद्दीकी की। मिर्जा ताहिर हुसैन की है, मिर्जा ताहिर हुसैन की है मासरान मिर्जा दबीर तकाबुल मुताला, मासरीन मासरीन मिर्जा दबीर का या मिर्जा दबीर तकाबुल मुताला, ये है मिर्जा ताहिर हुसैन की, मिर्जा ताहिर हुसैन की। तो ये कुछ किताबें हैं जो दबीर के हवाले से, ठीक है। तो ये आपके दबीर भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इससे ज्यादा दबीर से हवाले से एग्जाम में जो है वो आपसे नहीं पूछा जाता। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि सैटरडे में आपका टेस्ट होगा कसीदे का, जो चल रहा है आप क्लास के बाद दे सकते हैं। कल संडे है, कल आपका मरसिए का टेस्ट होगा, और मंडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। मरसिए में दो ही हैं, अनीस और दबीर, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गए। बाकी मैंने आपको कहा था कि संडे से पहले आप अपनी फीस जो है वो जरूर फीस को सबमिट कर दीजिएगा। आज का लास्ट डेट है आप लोगों के पास। और जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि उर्दू के नोट्स कब मिलेंगे, वो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नहीं बेटा, 999 करनी है, 999 करनी है, 499 नहीं करनी है। और जिन्होंने इस महीने पे किया है 999, उनको नहीं करनी है, ठीक है। वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि उसकी वजह क्या है, 999 करने की वजह क्या है, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी ट्यूसडे में। ट्यूसडे में एक नई सिंफ पे हम लोग बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे जदीद नज़म पे, ठीक है।
नहीं, कल सिर्फ टेस्ट होगा।